السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ حج کرنا بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو استطاعت دی ہے، اتنا سرمایہ اور اتنی دولت ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے جو بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور بیت اللہ کی زیارت کرنی چاہیے، حج کی نیت کرنی چاہیے، حج کا ارادہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے اس فریضے کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں حج کے فضائل کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق اور اسلام کا جو طریقہ ہے حج کرنے کا، اس طریقے کے مطابق اگر کوئی حج کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، تو حج کے بعد اس کی مثال ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی نو مولود اس دنیا کے اندر آیا ہو۔ جس طرح کوئی بچہ اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی اگر اس نے اسلام کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق اگر اس نے حج کیا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، حج کی استطاعت اگر ہم اور آپ رکھتے ہیں تو ضرور حج کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور حج کے لیے ہمیں بیت اللہ کا سفر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔